لالچ اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا اگر یہ ذمہ داری مل گئی تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگلے دن جب اصل تاجر دوبارہ اپنی امانت لینے پہنچا، یہ کیا لکھا ہے؟ تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا، اب میں قاضی کے پاس جا رہا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور اس نے پھر انکار کیا تو تاجر بولا اب میں قاضی کے پاس جا رہا ہوں۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس نے فوراً مال واپس کر دیا۔ جب وہ عدالت پہنچا تو وہاں سونے کی بوریاں نہیں بلکہ بہلول کی سرزنش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہلول نے ثابت کر دیا کہ امانت داری کا نقاب پہن کر کوئی انسان خدا اور بندوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ محل کے اندر بھی سازشوں کی کمی نہ تھی۔ خلیفہ کا ایک درباری بہلول کی بڑھتی ہوئی عزت سے جلتا تھا۔ یہ عزت اسے کیوں مل رہی ہے؟ اس نے خلیفہ کے پسندیدہ گھوڑے کو چرا کر ایک دور کے تاجر کو بیچ دیا اور افواہ پھیلا دی کہ گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ جب خلیفہ بازار پہنچے تو انہوں نے اپنا گھوڑا پہچان لیا، مگر تاجر نے دعویٰ کیا کہ وہ گھوڑا اس کا اپنا ہے۔ معاملہ بہلول کی عدالت میں پہنچا۔ خلیفہ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا تاکہ ان کی شخصیت انصاف پر اثر انداز نہ ہو۔ تاجر نے دلیل دی کہ دعویٰ کرنے والے کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا کہ گھوڑے کی نال پر ایک خاص مہر تھی، مگر جانچ کی گئی تو وہاں کوئی مہر نہ ملی کیونکہ چور نال بدل چکا تھا۔ ہارون رشید پریشان تھے مگر بہلول خاموش تھے۔ انہوں نے ایک عجیب امتحان لیا۔ بولے گھوڑے کو درمیان میں کھڑا کرو اور دونوں باری باری اس کے پاس جاؤ۔ جب خلیفہ قریب گئے تو گھوڑا خوشی سے سر ہلانے لگا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن جب تاجر آگے آیا تو گھوڑا گھبرا گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ بہلول نے فیصلہ سنا دیا۔ جانور بول نہیں سکتے مگر محبت اور نفرت کو خوب پہچانتے ہیں۔ اس گھوڑے کی آنکھوں نے سچ بیان کر دیا ہے۔ بہلول اکثر قبرستان جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے میں یہاں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ اللہ تو مان گیا ہے مگر بندے نہیں مان رہے۔ اور کچھ دن بعد وہ کہتے آج بندے تو مان گئے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔